ناظرین، کیوبن میزائل کرائسس شاید سرد جنگ کا سب سے خطرناک واقعہ تھا۔ اکتوبر 1962 میں پیدا ہونے والے اس بحران کے دوران 13 دن تک دنیا ایٹمی جنگ کے خطرے سے دوچار نظر آئی، مگر یہ بحران دنیا میں جوہری ہتھیاروں سے ممکنہ تباہی کے بارے میں آگاہی کا سبب بھی بنا، اور اس کے بعد عالمی طاقتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کو محدود کرنے سے متعلق بات چیت بھی شروع کی۔ یہ سرد جنگ کی ان چند مثالوں میں سے ایک ہے جہاں دو اہم عالمی طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست تصادم کی زد میں آ گئی تھیں۔ یعنی ایسے سمجھیں کہ یہ وہ بحران تھا جس نے سب کو ڈرا کر امن کی طرف گامزن کیا۔ مگر اس بحران کے دوران کون سے اہم لمحات آئے، یہ ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، کیوبا فلوریڈا کے ساحل سے صرف 90 میل دور ایک جزیرہ ہے۔ سن 1959 تک یہ ڈکٹیٹر جنرل بٹیسٹا کی قیادت میں امریکہ کا قریبی ترین اتحادی تھا۔ امریکہ نے اس جزیرے پر خاطر خواہ سرمایہ کاری کر رکھی تھی اور بہت سی امریکی کمپنیاں یہاں کام کر رہی تھیں۔ اس جزیرے پر بیشتر کاروباروں، بینکوں، چینی اور تمباکو کے باغات کے ساتھ ساتھ امریکی ایک بڑے بحری اڈے کے مالک بھی تھے۔ امریکہ کیوبا میں پیدا ہونے والی چینی اور تمباکو کا سب سے بڑا یوزر تھا۔ سن 1959 میں فیڈل کاسترو کی قیادت میں اس جزیرے پر ایک انقلاب برپا ہوا اور بٹیسٹا کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد کاسترو کی پہلی چال یہ تھی کہ وہ اپنی حکومت کے لیے حمایت حاصل کرنے کی غرض سے امریکہ جائیں، لیکن اس وقت کے امریکی صدر آئزن ہاور نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکی صدر کے اس انکار کے بعد نیو یارک میں اقوام متحدہ کے دفتر میں کاسترو کی سوویت یونین کے نمائندوں سے بات ہوئی۔ انہوں نے کاسترو کی نئی حکومت کے لیے تعاون کا ہاتھ بڑھا دیا۔ کاسترو 1960 سے پہلے کمیونسٹ نہیں تھے، لیکن وہ کمیونزم کی جانب اس وقت متوجہ ہوئے جب سوویت یونین نے ان کو سپورٹ فراہم کرنے کی حامی بھری، اور پھر کاسترو نے کیوبا میں کام کرنے والی تمام امریکی کمپنیوں کو نیشنلائز کر دیا اور اس کے عوض انہیں کسی قسم کا معاوضہ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ ان اقدامات کے بعد اب امریکہ کے اتنے قریب ایک کمیونسٹ نواز ریاست بن گئی تھی جو امریکی پالیسی اور ان کے صبر کا امتحان لینے والی تھی۔ کیوبا میں ہونے والی جدوجہد دنیا بھر میں برپا سرد جنگ کا ایک حصہ تھی اور اس بات کو ظاہر کرتی تھی کہ کمیونزم آگے بڑھ رہا ہے اور اب امریکہ کی دہلیز تک جا پہنچا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر امریکہ نے منرو ڈاکٹرائن کا حوالہ دیا۔ منرو ڈاکٹرائن کی جڑیں 1823 سے جا ملتی ہیں، جب امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ انہیں نہ صرف اپنے بلکہ اپنے زیر اثر علاقوں کے دفاع کا حق بھی حاصل ہے۔ امریکہ کا موقف تھا اسے کسی بھی ایسے اقدام کے خلاف دفاع کا حق حاصل ہے جہاں کوئی بھی یورپی طاقت ان کے مفادات کو خطرے میں ڈال رہی ہو۔ مگر دوسری جانب سوویت یونین نے منرو نظریے کے امریکی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اسے مردہ قرار دے دیا۔ امریکہ نے سوویت یونین کو خبردار کیا کہ منرو نظریے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جس کے باعث اس پر بڑی بڑی پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ در حقیقت امریکہ اس نظریے کو ان خفیہ کارروائیوں کے جواز کے طور پر استعمال کر رہا تھا جو مستقبل میں رونما ہونے والے تھے۔ دوسری طرف سوویت یونین نے خبردار کیا کہ اگر کیوبا پر امریکہ نے حملہ کیا تو وہ کیوبا کا دفاع کریں گے۔ سن 1959 سے سن 1961 تک امریکہ نے کیوبا کے ساتھ بغیر کسی براہ راست تصادم کے سرد مہری پر مبنی تعلقات رکھے۔ آئزن ہاور نے تعلقات کو مزید مشکل اس وقت بنا دیا جب امریکہ سے کیوبا کی چینی کی درآمد میں 95% تک کمی کر دی۔ امریکہ نے کیوبا پر تجارتی پابندیاں عائد کر دیں، جس کے باعث کیوبا کو اپنی چینی اور تمباکو کی مارکیٹ سے محروم ہونا پڑا۔ اس طرح تیل اور دیگر ضروری سامان کی درآمد پر بھی پابندیاں عائد ہو گئیں۔ اکتوبر 1960 میں امریکہ نے کیوبا کی معاشی امداد مکمل طور پر بند کر دی اور کیوبا کے ساتھ امریکہ کی تمام تجارت پر پابندی لگا دی۔ بالآخر جنوری 1961 میں امریکہ نے کیوبا کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی منقطع کر دیے، مگر ان اقدامات کا امریکہ پر برا اثر پڑا
کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ کیوبا اب اپنی مصنوعات کی فروخت کے لیے سوویت یونین کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ سوویت اس پر بہت خوش تھے اور جلد ہی انہوں نے کیوبا کو تیل اور ہتھیاروں کی فراہمی شروع کر دی۔ اپریل 1961 میں امریکہ کے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد جان ایف کینیڈی نے کیوبا پر حملہ کرنے اور کمیونزم کا تختہ الٹنے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ CIA نے کیوبا کے جنوبی ساحل بے آف پگز پر 1400 کے قریب ایسے کیوبا کے شہریوں کو لے جا کر چھوڑ دیا جنہیں ماضی میں ملک بدر کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد کیوبا میں کمیونسٹ مخالف بغاوت کو ہوا دینا تھا۔ مگر ان باغیوں کو بآسانی اس وقت شکست ہو گئی جب ان کا مقابلہ 20,000 بھاری مسلح کیوبا فوجیوں سے ہوا۔ یہ سب پکڑے گئے یا مارے گئے۔ صدر کینیڈی اب بیک وقت کمزور اور جارحانہ نظر آ رہے تھے۔ بے آف پگ کے واقعے کے بعد کیوبا کو واضح طور پر امریکہ کی طرف سے خطرہ محسوس ہوا۔ کاسترو سوویت یونین کے ساتھ قریبی تعلقات چاہنے لگے جو ان کے ملک کو تحفظ فراہم کر سکے۔ سوویت لیڈر خروشچیف نے کیوبا میں امریکی مداخلت روکنے کے لیے وہاں جوہری میزائل نصب کرنے کی کیوبا کی درخواست مان لینے کا فیصلہ کیا۔ جولائی 1962 میں خروشچیف اور فڈل کاسترو کے درمیان ایک خفیہ ملاقات میں ایک معاہدہ طے پایا اور اس موسم گرما کے آخر میں میزائل لانچ کرنے کی متعدد سہولیات کی تعمیر شروع ہو گئی۔ جولائی 1962 تک کیوبا کے پاس لیٹن امریکہ میں سب سے بہترین انداز میں لیس فوج تھی۔ خروشچیف واضح طور پر نئی امریکی صدر کو آزمانے کے لیے تیار تھے کیونکہ وہ انہیں ناتجربہ کار اور کمزور سمجھتے تھے۔ کیوبا فلوریڈا کے ساحل سے صرف 90 میل کے فاصلے پر تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ بشمول واشنگٹن ڈی سی اور نیو یارک جیسے اس کے بہت سے بڑے شہر ان میزائلوں کی حد میں ہوتے۔ 80 ملین امریکیوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی تھیں، اور سوویت لیڈر خروشچیف جانتے تھے کہ امریکہ کے پاس درمیانے اور طویل فاصلے کے جوہری میزائل ہیں جو کہ امریکہ نے ترکی میں موجود اپنے اڈوں پر نصب کر رکھے تھے، اور یہ بھی سوویت یونین کی دہلیز پر تھے۔ اس کے علاوہ خروشچیف سوویت یونین میں اپنی سیاسی پوزیشن مضبوط کرنا چاہتے تھے اور اپنی حکومت کو دکھانا چاہتے تھے کہ وہ امریکہ کے تئیں نرم رویہ نہیں رکھتے۔ ساتھ ہی ساتھ خروشچیف نئے کمیونسٹ ملک کو امریکی وفاق کی ناک کے نیچے سپورٹ کرنا چاہتے تھے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ امریکی بے آف پگز کی طرح کاسترو کا تختہ دوبارہ الٹنے کی کوشش نہ کریں۔ کیوبا کے تازہ ترین خطرے کے 2 دن کے اندر صدر کینیڈی نے مختلف آپشنز پر غور کرنے کے لیے ایک خصوصی مشاورتی گروپ تشکیل دیا۔ اسے قومی سلامتی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کا نام دیا گیا۔ ایکس کام کے ساتھ بات چیت کے بعد کینیڈی کو کیوبا میں سوویت خطرے سے نمٹنے کے لیے کئی آپشنز دی گئیں، جن میں پہلی میزائلوں کو نظر انداز کرنا تھی، تاہم یہ سیاسی خودکشی ہوتی اور غالباً سوویت یونین اس کو کینیڈی کی طرف سے کمزوری سمجھتے اور شاید وہ اس سے فائدہ اٹھاتے۔ دوسرا اقوام متحدہ کو ملوث کرنا تھا۔ سوویت یونین اقوام متحدہ کی کسی بھی کارروائی کو روک سکتا تھا، اس لیے اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ کینیڈی کا خیال تھا کہ اقوام متحدہ کو ملوث کرنے سے دنیا میں امریکی طاقت کے حوالے سے مضبوط پیغام نہیں جائے گا یا یہ ملک کی ساکھ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میزائلوں کو ہٹانے کے لیے سوویت یونین سے بات کرنا۔ وہ بات کر کے وضاحت کر سکتے تھے کہ ان کی موجودگی سوویت امریکہ تعلقات کو کیا نقصان پہنچا رہی ہے۔ تاہم USSR کی جانب سے ایک شائستہ درخواست سننے کا بہت زیادہ امکان نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اس معاملے پر اقوام متحدہ کی ہنگامی میٹنگ میں میزائلوں کے وجود کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ کیوبا کی ناکہ بندی کرنا اور مزید سوویت جہازوں کو کیوبا میں داخل نہ ہونے دینا۔ اس سے کیوبا میں میزائل تو موجود رہیں گے لیکن مذاکرات اسی پس منظر میں جاری رہیں گے۔ فوجیوں کے ساتھ حملہ کرنا، یہ ایک بلا اشتعال حملہ ہوتا جس میں ہوائی حملے شامل ہوتے، لیکن شاید حملے کے بعد جواز پیش کرنا مشکل ہوتا۔ اس سے بھاری امریکی جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا اور یہ سیاسی طور پر بھی نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ اس میں یقینی طور پر سوویت ہلاکتیں ہوتیں جس سے مسئلہ مزید بڑھ جاتا۔ کچھ مشیران نے فوری طور پر سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے حملے کا مطالبہ کیا، لیکن کینیڈی محتاط تھے کیونکہ اس طرح کے اقدامات آسانی سے جوابی کارروائی اور ایٹمی جنگ کا باعث بن سکتے تھے۔ کینیڈی کا حتمی فیصلہ کیوبا کی امریکی ناکہ بندی تھا، جسے کینیڈی نے قرنطینہ زون کہا۔ یہ سوویت میزائلوں کو کیوبا میں آنے سے روک سکتا تھا اور اس سے سوویت یونین مذاکرات پر بھی راضی ہو سکتا تھا۔
22 اکتوبر کو کینیڈی نے کیوبا کے ارد گرد بحری ناکہ بندی کر دی تاکہ سوویت جہازوں کو جوہری میزائل لے جانے کے شبے میں کیوبا پہنچنے سے روکا جا سکے۔ 23 اکتوبر کو کینیڈی کو خروشیف کی طرف سے ایک خط موصول ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ سوویت جہاز ناکہ بندی پر نہیں رکیں گے بلکہ زبردستی اپنے راستے پر سفر جاری رکھیں گے۔ 24 اکتوبر کو 180 امریکی بحری جہاز، آبدوزیں، فوجی اور فضائیہ کو مکمل الرٹ پر رکھا گیا۔ خروشیف کی سخت بات کے باوجود ناکہ بندی کے قریب آنے والے 20 جہاز واپس پلٹ گئے۔ غالباً ان کا مقصد امریکی بحریہ کے ساتھ براہ راست تصادم سے بچنا تھا۔ 25 اکتوبر کو امریکی جاسوس طیاروں نے کیوبا پر میزائل لانچنگ سائٹوں پر عمارت کی تعمیر کے کام میں اضافے کی اطلاع دی۔ 26 اکتوبر کو کینیڈی کو خروشیف کی طرف سے ایک خط موصول ہوا جس میں وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر امریکی ناکہ بندی ختم کرنے پر راضی ہے اور کیوبا پر حملہ نہیں کرنے کا وعدہ کرتا ہے تو لانچنگ سائٹس کو ہٹا دیا جائے گا۔ 27 اکتوبر کو خروشیف کی طرف سے ایک دوسرے خط میں کہا گیا کہ لانچنگ سائٹیں تبھی ہٹائی جائیں گی جب امریکہ ترکی میں اپنے میزائل ہٹائے گا۔ کشیدگی اس وقت بڑھ گئی جب پاکستان کے ایک اڈے سے اڑان بھرنے والے ایک یوٹو طیارے کو روسی میزائل سے مار گرایا گیا اور پائلٹ ہلاک ہو گیا۔ تاہم کینیڈی نے اس صورتحال میں غصے سے کام نہیں لیا اور صرف پہلے ٹیلی گرام کا جواب دینے کا انتخاب کیا، جبکہ نجی طور پر ترکی سے میزائلوں کو ہٹانے پر غور کرنے کی پیشکش کی۔ بابی کینیڈی نے سوویت سفیر سے ملاقات کی اور بحران کے حل کے لیے معاہدے پر اتفاق کیا۔ صدر نے وارننگ بھی دی کہ اگر انہیں 29 اکتوبر تک جواب نہ ملا تو کیوبا پر حملہ شروع ہو جائے گا۔ ماسکو ریڈیو پر نشر ہونے والے صدر کینیڈی کے نام ایک عوامی پیغام میں خروشیف نے کہا کہ کیوبا میں موجود تمام میزائلوں کو ہٹانے اور ان کی سوویت یونین میں واپسی پر اتفاق کرتا ہے۔ دنیا جنگ کے دہانے پر آ چکی تھی لیکن اسے ٹال دیا گیا۔ کیوبا کمیونسٹ اور انتہائی مسلح رہا، حالانکہ سوویت میزائل اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہٹائے گئے تھے۔ دونوں فریقوں نے سمجھا کہ انہوں نے فتح حاصل کر لی ہے۔ خروشیف نے کیوبا میں کمیونسٹ حکومت کو امریکہ کے حملے سے بچایا تھا اور ترکی سے ان کے جوپیٹر میزائلوں کو ہٹانے پر امریکہ سے معاہدہ کیا تھا۔ کینیڈی نے اپنا انتخابی وعدہ پورا کیا اور سوویت یونین کے خلاف ڈٹے رہے اور جوہری میزائلوں کو کیوبا سے نکالا۔ دونوں رہنماؤں نے بحران سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا کیونکہ دونوں فریقین نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ امریکہ نے یو-2 طیارے کے نقصان پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور سوویت یونین نے سائبیریا میں اپنی فضائی حدود میں یو-2 پرواز پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، یا یہ کہ امریکی بحریہ نے سوویت آبدوز کو سطح پر آنے پر مجبور کیا۔ دونوں نے اپنے مخالف کو کم سے کم نقصان کے ساتھ پیچھے ہٹا دیا۔ کینیڈی نے فتح پر فخر نہیں کیا اور خروشیف کی امن کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اگرچہ خروشیف نے ترکی سے متعلق خفیہ معاہدے کو ظاہر نہیں کیا، دونوں طاقتوں نے معاہدوں کا احترام کیا۔ سرد جنگ میں کشیدگی کم ہوئی اور مستقبل میں ایٹمی جنگ کے خطرے کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ مستقبل کے تنازع کی صورت میں واشنگٹن ڈی سی اور ماسکو کے درمیان آسان رابطے کو یقینی بنانے کے لیے وائٹ ہاؤس اور کریملن کے درمیان براہ راست فون لنک دیتے ہوئے ایک ہاٹ لائن لگائی گئی۔ امریکہ اور سوویت یونین کو احساس ہوا کہ وہ ایٹمی جنگ کے دہانے پر ہیں اور انہوں نے مذاکرات شروع کیے، اور یہ مذاکرات بالآخر 1963 کے ٹیسٹ پر پابندی معاہدے کی طرف لے گئے، جس کے نتیجے میں جوہری ہتھیاروں کے تجربات ختم ہوئے۔ 1969 میں جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے ساتھ مزید پیش رفت ہوئی اور دونوں ممالک نے پرامن بقائے باہمی کے تصور کو فروغ دیا۔ تاہم مغربی طاقتیں خوش نہیں تھیں کیونکہ بحران کے دوران ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا تھا۔ درحقیقت فرانسیسی رہنما ڈیگال نے احتجاجاً نیٹو سے علیحدگی اختیار کر لی۔ سب سے اہم نتائج میں سے ایک یہ تھا کہ دنیا کو پھر کبھی اس قسم کے بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور کیوبا بحران نے ایک عرصے تک امن کی راہ ہموار کر دی اور انسانی حقوق، جوہری تخفیف اسلحہ اور تجارت پر سپر پاورز کے درمیان قریبی تعاون قائم ہوا۔ طویل المدتی نتائج میں بحران کے بعد دونوں ملکوں میں 1960 کی دہائی کے آخر میں اسٹریٹجک اسلحے کی حد بندی کے مذاکرات شروع کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، جس کے نتیجے میں
انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل نہ بنانے کا معاہدہ طے پایا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔